اشارہ کیا جاتا ہے وہ محسوس ہوتا ہے، مری ہوتا ہے، غیر مری نہیں ہوتا ہے، یعنی نہ دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ ذات گرانی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ مومن کہتا ہے ان کے متعلق پوچھ ہے، یہ تو وہ میرے آقا مولا ہے جن کا نام سنتا تھا تو عقیدت سے پیشانی جھک جایا کرتی، اذان میں ان کا نام آتا تھا تو چون کے آنکھوں سے لگا لیا کرتا تھا، اقامت میں ان کا نام آتا ہے تو چون کے آنکھوں سے لگا لیا کرتا تھا، کلمے میں ان کا نام آتا تھا تو چون کے آنکھوں سے لگا لیا کرتا تھا، کوئی عاشق ان کا نام لیا کرتا تھا تو میں بے قابو ہو جایا کرتا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ ان کے متعلق ان سے مجھ پوچھ رہے ہو؟ ارے انہی کے وصل کے لیے اور انہی سے قربت کے لیے تو ہم موت کو ترجیح دے کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ بقول میرے دادا استاد صدر فاضل فخر الماصر مولانا سید محمد نعیم الدین صمد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر میرے استاد محترم تاج العلماء مفتی محمد الرحمان نعیمی اشرفی رحمۃ اللہ تعالی خطیب آرام باغ ہمیں جب حدیث شریف پڑھا رہے تھے، بخاری شریف سنائی تھی، یہ شعر ہمیں سنایا تھا کہ جب حضرت صدر فاضل کے والد ماجد مولانا سید معین الدین نزہت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، بند کرنے کی کوشش کی پھر بھی کھل جایا کرتی تھی۔ تو حضرت صدر فاضل نے، بہن نے کہا میں نے تو بڑی کوشش کی لیکن آنکھیں بند نہیں ہوتی ہیں، پھر کھل جاتی ہے کچھ نہ کچھ۔ تو حضرت صدر فاضل نے اپنی بہن سے کہا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ میرے والد صاحب نے زندگی میں ایک شعر کہا تھا کہ پسے فنا جو کھلی ہیں آنکھیں کسی کے میں انتظار میں ہوں، یہ کون آتا ہے آنے والا کہ منتظر مزار ہے۔ ارے اسی دن کا تو انتظار تھا، یہ محبوب کے لقاء کا دن ہے، یہ محبوب کے وصال کا دن ہے، یہ محبوب حقیقی کی بارگاہ میں حاضری کا دن ہے، ان کے متعلق پوچھ رہے ہیں؟ جاؤ، میں تم کا کلمہ پڑھا کرتا تھا، فرشتے چلے جاتے۔ اب جب یہ تیسرے سوال کا جواب دے دے گا تو گویا کہ توحید کا پرچہ بھی کامیاب ہے اور دین اسلام کے سلسلے میں سوال کا پرچہ بھی کامیاب ہے۔ اگر نبی پاک علیہ السلام کے یعنی رسالت کے سوال میں ناکام ہو گیا تو توحید کا پرچہ بھی ناکام ہو گیا اور اسلام کا ٹھیکیداری اور دعویداری بھی ختم ہو جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر حضور علیہ السلام کے سوال میں کامیابی ہے تو توحید اور دین اسلام کا پرچہ بھی کامیاب ہے۔ تو حضرات محترم، حضرت شاہ الحق مہدی دہلوی فرماتے ہیں کہ مومن کی قبر تک اجابات پر دیکھتا ہے، تکمیل بھی یہ اندر ارشاد فرماتے ہیں۔ تو حضرت شاہ الحق مہدی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اس کی عبارت سے پتہ چلا وہ بھی بڑے عاشق رسول علیہ السلام۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ پھر فرشتے جب جانے لگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نم کا نومت العروس۔ عام طور پر لوگ واقف نہیں ہوتے عربی گرامر کے لحاظ سے، وہ عروسی پڑھ دیتے ہیں، لیکن صحیح بالفتح علماء نے لکھا ہے بفتح العین، نم کا نومت العروس۔ اس طرح سو جا جس طرح کہ شب عروسی میں آرام کرنے والا آرام کیا کرتا ہے، اب تجھے کوئی نہیں اٹھائے گا۔ تو حضرت شاہ امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ وہاں اگر کوئی اٹھائے گا تو اس کا جو محبوب حقیقی ہوگا اس اللہ کے ولی کا وہی اس کو اٹھائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اولیاء اللہ کے دن کے وصال کا دن، کیونکہ وہ محبوب حقیقی سے قربت کا دن ہوتا ہے، ملنے کا دن۔ وصال کے معنی کیا ہے؟ ملنا۔ وصل کے معنی کیا ہے؟ ملنا۔ ہجر کے معنی کیا ہے؟ جدائی۔ تو وصل کا دن، وصال کا دن خدا سے اور خدا کے محبوب سے قربت کا دن ہوتا ہے، اس لیے اولیاء اللہ کے دن کو یوم الوصال بھی کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے بزرگان دین اور رحمۃ اللہ نے استدلال کیا ہے عرس شریف کرنے کا، کہ جس دن اللہ کے نیک بندوں کا وصال ہوتا ہے اس دن لوگ جمع ہوں، قرآن خوانی کریں، نعت خوانی کریں، ذکر و فکر کریں، تو وہ صاحب عرس کی خاص روحانیت متوجہ ہونے کا دن ہوا کرتا ہے۔ آج ہم جو حضرت کا یوم العرس منا رہے ہیں صاحب مزار کا، وہ اسی لیے آج حقیقت یہ ہے کہ ان کے وصال کا دن ہے، آج ان کے عرس کا دن ہے، اور آج ان کی روحانی توجہات ہماری طرف مبذول ہیں اور ہماری طرف۔ یہ ہے اللہ والوں کے عرس کی برکت۔ اور پھر حقیقت یہ ہے کہ اللہ والوں، مختصر عرض کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں، کیونکہ میرا تو پروگرام 15-20 منٹ بولنے کا تھا، اس واقعے کو بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ والے اگرچہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں لیکن ان کے تصرفات پھر بھی قائم اور باقی۔ اور اس کی بھی ذات وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ یہ جو
مدد کرنا، تصرف فرمانا، کسی کے پاس خاص شکل میں، عالم مثال میں یا کسی اور شکل میں تشریف لے آنا، یہ سب کچھ ممکنات ہے۔ حضرت علامہ جلال سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے الحاوی الفتاوی کے اندر یہ تفصیلات بیان کی کہ لوگ ان باتوں کے منکر ہیں کہ ایک اللہ کا ولی وصال کے بعد اس سے کیسے ملاقات ہو سکتی ہے، کیسے آ سکتے ہیں، کیسے کسی کی مدد کر سکتے ہیں، کیسے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں بھئی یہ تو شرک ہو جائے گا، یہ تو کفر ہو جائے گا، یہ تو بدعت ہو جائے گی اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے، اللہ کے سوا۔ ارے بے وقوفوں، تم ہی یہ شرک اور کفر سمجھتے ہو۔ قرآن اور حدیث جو ہے اس سے پہلے بزرگوں غوث پاک نے نہیں سمجھا تھا، سلطان خواجہ غریب نواز نے نہیں سمجھا تھا، حضرت بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمت نے نہیں سمجھا تھا، حضرت شہاب الدین سہروردی نے علیہ رحمت نے نہیں سمجھا تھا۔ یہ تمام سلاسل کے جو بڑے بڑے بزرگان دین اور اہل علم اور علماء اور مشائخ گزرے ہیں وہ قرآن حدیث کے مفہوم کو نہیں سمجھتے۔ یہ 14ویں صدی کا جناب والا ملہ قرآن حدیث کو سمجھنے کا دعوے دار ہوا جو ان باتوں کو شرک اور کفر کہہ رہا ہے۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو شاہ عبدالعزیز کے شاگرد تھے، جن کو شاہ عبدالعزیز محدث اور شاہ اللہ صاحب کے بھی شاگرد تھے، فرماتے ہیں شاہ عبدالعزیز ان کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی جن کی تفسیر مظہری اور بہت سی کتابیں ان کو اپنے وقت کا بحقی وقت کہا جاتا تھا، یعنی بہت بڑا علامہ۔ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رہنے، ایک ثناء اللہ تو امرتسری غیر مقلد گزرے نا، بولے یہ سنی اور عالم بزرگ تھے نقشبندی سے۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا نقشبندی علیہ رحمت کے مرید اور خلیفہ تھے حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی، اور شاہ ولی اللہ صاحب اور شاہ عبدالعزیز کے دونوں کے شاگرد تھے۔ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ تذکرۃ الموت والقبور جو ان کا ایک رسالہ ہے فارسی میں، میرے پاس موجود ہے، میری لائبریری میں موجود، فرماتے ہیں کہ بزرگان دین اور اہل اللہ اپنی ظاہری مثال کے بعد بھی مدد فرماتے ہیں، اور وہ مدد فرمانا ان کا روحانی طور پر ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں یہ سارے تصرفات روحانی ہوتی ہیں، جسمانی نہیں ہوتی۔ ان کا جسم کسی شکل میں متشکل ہو جائے وہ بات دوسری ہے، لیکن یہ سارے روحانی۔ اور آپ فرماتے ہیں علماء نے لکھا، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے، شاہ ولی اللہ صاحب نے، علامہ جلال سیوطی نے، علامہ عبدالوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علی باقی تو والجواہر، لواق الانوار وغیرہ نے جہاں بزرگان دین کے حالات لکھے ہیں، لواق الانوار کی طبقات الاخیار میں، وہ فرماتے ہیں یہ بزرگان دین کے تصرفات جسمانی نہیں روحانی ہوتے ہیں، اور بات یہ ہے کہ اگر جسم کو فنا بھی ہو جائے تو ہو جائے، لیکن روح کو فنا نہیں، تو جب روح کو فنا نہیں تو ان کے تصرفات کو بھی فنا نہیں، ان کے تصرفات کو بھی فنا نہیں۔ حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی، ویسے کئی ابن حجر ہوئے مگر دو ابن حجر مشہور ہیں، ایک حافظ ابن حجر جو بخاری شریف کے شارح ہیں، فتح الباری کے مصنف، وہ جب ابن حجر ہوں گے تو ان کے ساتھ حافظ ابن حجر آئے، علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بخاری شریف کے شارح ہیں، فتح الباری انہوں نے کتاب لکھی اور بھی کتابیں لکھی، بڑے عالم، بڑے شافعی المسلک۔ اور دوسرے علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جن کا مکہ مکرمہ میں انتقال ہوا، جنت المالات میں ان کا مزار ہوتا تھا۔ حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی حدیثیہ میں تحریر فرماتے یہ واقعہ، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بزرگ کے جب وصال کا وقت آیا تو انہوں نے فرمایا کہ کل انشاءاللہ ظہر کی نماز کے بعد ہمارا انتقال ہو جائے۔ خبیث گستاخ بے ادب تو یہ کہتے ہیں نبی پاک کو بھی یہ نہیں معلوم تھا کہ کل کیا ہوگا۔ سچی بات یہ ہے کہ میں مشائخ اعظام سے دستپرسہ عرض کروں گا کہ بے شک آپ اپنے مریدین کو روحانیت کا درس دیں، ذکر و فکر کا درس دیں، اور اوراد و وظائف کا درس دیں، سب کچھ دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عقائد میں تسلط اور پختگی اپنے مریدوں کے لیے پیدا کریں۔ اگر یہ چیز نہیں ہوگی، الحمدللہ میں بہت سی خانقاہوں میں جاتا رہتا ہوں، لیکن خاص طور پر اس خانقاہ سے مجھے امید نہیں بلکہ میں دیکھتا رہتا ہوں کہ یہاں اوراد و وظائف اور ذکر و فکر کے ساتھ ساتھ عقائد و نظریات اور مسلک اہل سنت میں بھی لوگوں کو پختہ کیا جاتا ہے۔ بڑی خوش
ورنہ آج کل کے بہت سے ہمارے مشائخ نظام اور پیران نظام یہ کرتے ہیں، ارے میاں چھوڑو عقیدے کی بات، تو اس طرح تو مرید بدک جائیں گے، جو بھی آتا ہے آنے دو، اس کو کر لیں، اپنے مریدوں کی 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ تعداد ہو جائے گی، تاکہ ہم یہ کہتے پھریں اور دعویٰ کرتے پھریں کہ ہمارے مریدوں کی تو 5 لاکھ کی تعداد ہے اور 1 لاکھ کی تعداد ہے۔ نہیں، یہ نہیں، ارے آپ کے 5 لاکھ نہ ہو، 5,000 ہو، لیکن صحیح العقیدہ ہو، تو یہی سمجھ لیجیے مضبوط۔ میں بہت سے ایسے مشائخ کے پاس بھی جاتا ہوں نا، سچی بات یہ بھائی میرا تو ایک ہی نظریہ اور عقیدہ ہے، میں ہوں کچھ دین کا علم پڑھا ہے، مگر مولویت سے زیادہ مجھے دوسری باتوں میں بڑا مزہ آتا ہے، اور میرا ایک نقطہ نظر ہے کہ گرم رکھتے ہیں ملاقات بد و نیک سے، ہم تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں نیک سے۔ میں اپنوں کے پاس بھی جاتا ہوں، لیکن جو ایسے ڈھیلے ڈالے مشائخ ہیں ان کے پاس بھی چلا جاتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں بھائی ہم تو چھوڑو نہیں صاحب، کیا آپ اتنے پختہ عقیدے کی، کون ہے لوگ اتنی پڑھیں گے؟ نہیں، میں نے کہا نہیں ایسا نہیں، کچی بات نہیں، پکی کر، تعصب نہ ہو مگر تسلط ضرور، کہ اپنے عقیدے اور اپنے نظریے کا ان کو علم ہونا چاہیے، اپنے عقیدے کا۔ تو علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی فتاوی حدیثیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب ان کا وصال ہونے والا تھا تو انہوں نے اپنے مریدوں سے فرمایا کل ہمارے دفن کفن و تجہیز تکفین کا انتظام کر لینا۔ انتقال ہو گیا دوسرے، انتقال ہونے کے بعد حسب وصیت ان کو نہلایا گیا، کفنایا گیا، کفنانے کے بعد یہ کون لکھ رہے ہیں؟ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی، یہ 10ویں صدی ہجری کے عالم ہیں، مکہ مکرمہ میں ان کا مزار، فتاوی حدیثیہ ان کی کتاب۔ فرماتے ہیں کہ جب ان کو قبر میں رکھا گیا اور قبر میں رکھنے کے بعد کفن میں جو بند ہوتے ہیں اوپر کا بند کھولا گیا اور لوگوں نے چہرہ دیکھا تو سبحان اللہ، دیکھ کر کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ اللہ کا بندہ۔ یقین جانیے جو اللہ کے نیک اور بندے ہوتے ہیں، شب داری تہجد داری ذکر و فکر کے کا نور ان کے چہرے سے مترشح ہوتا ہے، برکت ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے ولیوں کی ان خیار عباد اللہ، اللہ مشکا شریف میں حدیث موجود ہے، اللہ کے نیک بندوں کی علامتوں میں سے ایک علامت نشانی یہ ہے، اور تو چھوڑو ولی را ولی کی شناست، ولی کو ولی جانتا ہے، لیکن ہمیں جو ظاہری طور پر بتایا گیا ہے حدیث شریف میں وہ ہے کہ اذا ذکر اللہ، کہ جب ان کو دیکھا جائے تو ان کے دیکھے سے خدا کی یاد کا، جب ان کو دیکھو تو ان کو دیکھنے کے بعد تمہارے دل خدا کی یاد کے اندر سرشار معبود اللہ۔ تو جب چہرہ وہ کھولا تو انہوں نے آنکھیں کھول دی، مسکرانا شروع کر دیا۔ یہ علامہ ابن حجر مکی لکھ رہے ہیں، کوئی معمولی مولوی ملا 12ویں 13ویں صدی کا نہیں لکھ رہا، یہ تو اب 100-150 سال سے گستاخ اور بے ادب لوگ اور فرقے پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ تو فرمایا دفنانے والوں میں سے جو اندر اتارنے کے لیے اترے تھے، جیسے قبر میں اتر جاتے ہیں، احیات بعد موت، کیا تم بظاہر مثال کے بعد بھی زندہ ہو؟ تو اللہ کے ولی نے جواب دیا انا حی وکل محب اللہ حی، ارے میں بھی زندہ ہوں اور خدا کے جتنے چاہنے والے سے اپنی اپنی جگہ کام کرتے ہیں، اپنی اپنی جگہ ڈیل کرتے ہیں، ان کے تصرفات آج آ جائیں۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی کا، اور میں اس پر ایک موٹی سی مثال دیا گیا، اور وہ موٹی سی مثال یہ ہے کہ آپ لکڑی کو لے زمین میں دفن کر دیں، 2-4 سال کے بعد نکالیں، سال بھر کے بعد نکالیں تو وہ لکڑی، کچی لکڑی اب لکڑی نہیں رہے گی، مٹی بن جائے گی۔ لیکن اگر اسی لکڑی کو جلا لیا جائے، کوئلہ بنا لیا جائے اور اس کوئلے کو زمین میں دفن کرو، 100 سال کے بعد بھی نکالو گے تو وہ مٹی نہیں بنے گا، وہ کوئلہ ہی رہے گا۔ ارے اگر دنیا کی آگ میں یہ خوبی ہے، اگر دنیا کی آگ میں یہ اثر ہے کہ اگر اس میں کوئی فنا ہو جائے تو وہ اس کو زندگی مل جایا کرتی ہے، وہ مٹی نہیں ہوتا، وہ کوئلے کا کوئلہ رہتا ہے، اور اگر کوئی خدا تبارک و تعالیٰ کے دریائے توحید میں، اس کے پیارے محبوب کے دریائے رسالت میں اپنے کو فنا کر دے تو کیا اس کو اتنی بھی حیات حاصل نہیں ہوگی کہ وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہے؟
یہ معنی ہے نا حی وکل محب اللہ حی، دیکھیے ہمیں دفن کر دیں، ہماری مثال کچی لکڑی کی طرح فنا ہو جائیں گے، مٹی میں جائیں گے، مٹی میں ہر کے درکان نمک رفت نمک شد والی بات ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کا ولی زمین کے نیچے بھی جائے گا، وہاں پر بھی اس کے تصرفات جاری رہیں گے، اس لیے کہ اس کی مثال بلا تشبیہ و تمثیل اس جلی ہوئی لکڑی کی طرح ہے، اس لیے کہ وہ اپنے کو دریائے توحید و رسالت میں فنا کرتا ہے۔ اسی لیے میں نے کرامات امدادیہ میں اور امداد المشتاق الی اشرف الاخلاق میں اور دوسری کتابوں میں مولوی اشرف علی صاحب کے یہ واقعہ پڑھا کہ جب حاجی الحرمین شریفین حاجی مہاجر مکی کے پیر و مرشد حضرت نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وصال کا وقت قریب آیا تو حاجی صاحب رونا شروع کر دیے تھے۔ حاجی مہاجر مکی ان کے پیر و مرشد نے فرمایا، نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ کا جھنجھانا ہندوستان میں فرمایا کیوں رو رہا ہے امداد اللہ؟ عرض کیا حضور خیال یہ ہے کہ اب تو آپ سے فیض و برکات حاصل کر لیں، اب آپ اس علالت میں اور اس درجے میں ہیں کہ اب آپ کی ظاہری زندگی کے آثار نہیں ہیں، تو اب بعد میں کس سے استفادہ کریں گے؟ آپ مسکرا دیے اور مسکرانے کے بعد فرمایا امداد اللہ جس طرح میری زندگی میں تمہیں فیض ملتا تھا میری قبر سے کہاں بستے ہو، کہاں رہتے ہو؟ بزرگان دین اہل اللہ کے تصرفات جس طرح ان کی حیات میں جا کے ساری تھی، یہ نہ سمجھو ہماری آنکھوں سے حضرت قدوۃ الصالحین جندۃ العارفین سراج الدین رہبر شریعت اور ماہر طریقت حضرت ابو مخدوم حضرت شیخ محمد طاہر اشرفی جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کا وصال ہو گیا، لیکن یقین جانیے کہ ان کے تصرفات آج بھی جاری ہیں۔ تو عزیزان محترم بات کہیں سے کہیں نکل گئی، عرض صرف یہی کرنا چاہتا تھا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، بے شک وسیلے میں نیک اعمال بھی ہو سکتے ہیں اور یہ اللہ کے نیک بندے اور مقبول بندے بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا، حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی جنہوں نے شرح وقایہ کا حاشیہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں اس حاشیے پر کہ اتفق العلماء علی جواز التوسل بالاعمال الصالحة والذوات الفاضلہ، کہ علماء اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس طرح نیک اعمال کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے، اس طرح اللہ کے نیک بندوں کی جو ذوات مقدسہ ہیں، یعنی اللہ کے جو نیک بندے اولیاء اللہ ہیں، ان کی ذات سے بھی وسیلہ پکڑنا جائز ہے۔ اتفق العلماء علی جواز التوسل بالاعمال الصالحة والذوات الفاضلہ۔ تو یہ باتیں ہمارے اکابر ہمارے مشائخ بھی لکھ گئے ہیں، اور جو آج یہ کہتے ہیں لا نسلم ہم نے، اور یہ ساری چیز بات کو کہتے ہیں یہ تو سب بدعتیوں کی، بریلویوں کی، پیر و فقیروں کے ماننے والوں کی باتیں ہیں، تو ان کے گھر والے بھی یہ سب کچھ لکھ گئے ہیں۔ اب جس کی مرضی میں آئے وہ ہماری بات مان کر کے ایمان لے آئے، جن کی مرضی میں آئے ان کی مان لے، مگر مان کے ایمان تو لے آؤ نا، تصدیق تو کر دو نا۔ تو یہ معنی وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ عزیزان محترم ان کے فقیر حقیر پرس تقصیر امیدوار رحمت رب قدیر اپنے اس خطاب کو یہیں ختم کرتا ہے، اور آخر میں پھر حضرت عالم بابل صوفی باصفا حضرت الشیخ رہبر شریعت پیر طریقت حضرت قبلہ مقدوم محترم پیر احمد اشرف صاحب الاشرفی الجیلانی الدہلوی دامت برکات مالیہ کا اور ان کے صاحبزادگان کا میں بصمیم القلب شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس فقیر کو یہ مدعو کیا، لیکن ابھی میں ساری باتیں نہیں بیان کر سکا۔ اگر ساری باتیں بیان کرنے پر آئیں تو 2-3 گھنٹے بھی اس کے لیے نہ کافی۔ اس خانقاہ میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ ماشاءاللہ اپنا فن خطابت اور دور خطابت ماشاءاللہ دکھا چکے ہیں۔ اسی خانقاہ میں میرے مقبول محترم حضرت علامہ مولانا خلیل احمد صاحب مسجد وزیر خان الاشرفی دامت برکات مالیہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور دیگر علماء اور مشائخ بھی تشریف لا چکے ہیں بڑے بڑے۔ بہر صورت میں تو ایک ادنا سا حقیر سا طالب علم ہوں، دارالنعیمیہ میں تفسیر حدیث قرآن کی خدمت سر انجام دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور میرا حشر کل قیامت میں اس گناہگار کا اپنے نیک بندوں کی کف برداروں میں فرمائے۔
اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں میرا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اسی مختصر سے خطاب پر میں اپنی اس تقریر کو ختم کرتا ہوں، اور پھر آپ حضرات سے مقرر میں یہ عرض کروں گا کہ اس زمانے کے اندر اپنے عقیدے پر قائم رہنا یہ سب سے اہم اور بڑی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو مذہب حق، مذہب اہل سنت، مسلک اہل سنت پر استقامت اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوام اور استقامت عطا فرمائے، اس لیے کہ ایمان کے ڈاکو ہمارے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہابی کو دیکھ لو، نزدی کو دیکھ لو، رافضی کو دیکھ لو، خارجی کو دیکھ لو، چکڑالی کو دیکھ لو، پر جتنے ہیں ہماری طرف آ رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا جس کے پاس کچھ ہوتا ہے لوگ اسی کے پاس جاتے ہیں، اور جس گھر میں کچھ ہونا وہاں چور ڈاکو آئے گا، جس کو معلوم ہو کہ یہاں کچھ ہے وہیں آتا ہے، اور جب معلوم ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہے تو وہاں کچھ نہیں آئے گا۔ سب ہمارے پاس آتے ہیں۔ بقول مولانا عارف اللہ شاہ صاحب، ہماری جماعت کے بڑے بہترین خوش الہان خطیب اعظم مولانا عارف اللہ شاہ صاحب، سبحان اللہ، حضرت صاحب کے ساتھ ہمیں بھی 63 میں حج کا شرف اور بڑا لطف آتا تھا۔ 63 میں مولانا عارف اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی ہماری جماعت کے بڑے خطیب اعظم تھے۔ پنڈی کی جامع مسجد میں خطابت کے فرائض انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا عارف اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ میرٹھی کبھی کبھی جوش میں آ کے فرمایا کرتے تھے کہ نہیں صاحب، حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے اہل سنت کی حقانیت کی دلیل ہے کہ آج ہمیں مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر جتنا مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اتنا ہم اللہ کے سامنے ہیں۔ یہ ہمارے حقانیت کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء اور ہمارے مشائخ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے مریدوں میں اور اپنے شاگردوں میں مسلک اہل سنت کے تحفظ کا جذبہ پیدا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حاضرین محترم، یہ تھے استاد العلماء حضرت علامہ مولانا جمیل احمد صاحب نعیمی دامت برکاتہ العالیہ۔